ہاں جی، سفر ہمارا جچہ سے ڈھور میڈوز کی جانب جاری اور ساری ہے۔ سفر تو اسی طرح کٹتا ہے، ہنستے کھیلتے مذاق کرتے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، جی جی، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بے شک جی، بے شک۔ آج تو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام شاعر شمال مشرق مغرب سارے جمع ہوئے ہیں، اور ہنسی مذاق کرتے کرتے الحمدللہ ہمارا یہ سفر جاری و ساری ہے، اور ہم اپنی منزل سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کا ولاگ تقریباً مکس ہو، یہ دیکھیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، صرف ان کا منظر چیک کریں۔ آپ لوگ ہیں نا، کہیں اترائیاں، کہیں چڑھائیاں، کہیں پتھر تو کہیں چکنی مٹی، ماشاءاللہ چشمے ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ دیکھیں منظر۔ ہاں، یہ ابھی ہم اس اترائی سے اتریں گے اور پرلی سائڈ پہ پھر چڑھائی آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، جگہ جگہ سے پانی کے چشمے آ رہے ہیں، بڑا گھنا جنگل ہے اور خوبصورت راستے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ یہ بڑے ہی خوبصورت راستے ہیں۔ ان راستوں پہ چلنے کا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنا حسن ہے۔ یہ دیکھیں پانی، یہ پسینہ بہت آیا ہوا ہے، ورنہ دل تو کر رہا ہے کہ یہاں کسی آبشار کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، ہاں جی صاف ہے بالکل۔ یہ دیکھیں مقامی لوگ بھی اپنا گھوڑوں اور گدھوں کے اوپر سامان رکھ کے وہ بھی آ رہے ہیں، ہمارے کارواں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں پانی پہ سارا گروپ جمع ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وہ راستے ہیں جن سے گزر کے میں ابھی یہاں پہنچا ہوں، اور سبحان اللہ، کیا شاندار ہوا چلی ہے۔ یقین کریں تھکن بہت ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ہوا مزہ دے رہی ہے نا، اس وقت میری کیا فیلنگ ہے میں شاید بیان نہ کر پاؤں۔ پتھر پہ ریسٹ کرنے لگا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے نا، ہمارے پاس انف ٹائم موجود ہے، تو ہم کوئی جلدی میں نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے، اور اپنے سارے کمپینینز جو ہیں، جو پورا گروپ ہے، اس سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔
جو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں منزل تو نو ڈاؤٹ قریب ہوتی جا رہی ہے، لیکن راستہ بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں سخت پتھریلا راستہ ہے، سخت پتھریلا راستہ ہے. اور وہ اوپر ہم بیٹھ گئے تھے نا، پیچھے بیٹھے تھے. پتہ نہیں پیچھے لڑکے اگر وہاں سے کر کے کسی کو مل جاتی ہے تو مجھے کال نہیں کر پتہ. کے بتا، ہاں کال کرتے ہیں، کال کر کے کال کرتے ہیں. کال ادھر سے ہوتی ہی نہیں. سر ایک بیٹری رہ گئی سر، کیوں تو باہر آپ نے کیوں نکال کے رکھی ہے؟ بلکہ نہیں ٹھیک ہے، اٹ از اوکے. ایک گاڑی میں بھی تھی. گاڑی میں نہیں بلکہ میرے وہ ڈبے میں ہوگی نا. ہاں وہ ڈبے کے اندر تھی نا ایک. ابراہیم ایک منٹ ذرا ادھر ہاتھ مار. آئے ہائے. یہ راستے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. سو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں. یہ سامنے دیکھیں ایک گاؤں ہے سرن کے کنارے، خوبصورت سرن جو ہے وہ بہہ رہا ہے. دیکھیں ذرا تسلی اپنی کرنا ہے. گھر ہے. یقین کریں سفر مشکل ضرور ہے، لیکن یہ قدرتی نظارے دیکھنے کے بعد نا یہ جو تھکن ہے تھکن ختم ہو جاتی ہے. اتنے دلکش نظارے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اس علاقے کو زیادہ انجوائے اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو نیچر ہے وہ اپنی اوریجنل شیپ میں ہے. تو اس وجہ سے میں پریفرنس دیتا ہوں ایسی جگہ کو جہاں پہ نیچر اپنی اوریجنل شیپ میں ہے. یہ نیچے سرن بہہ رہا ہے، اس کی پانی کی آواز آ رہی ہے. سامنے آبادی ہے، مکئی کی فصل دیکھیں، سارا علاقہ لش گرین ہے. بڑی خوبصورت دیکھیں منظر ہے اور ٹھنڈی ٹھار ہوا چل رہی ہے. تو اور ہمیں کیا چاہیے اس ماحول میں؟ انجوائے کریں. آپ بھی کبھی کبھی اللہ موقع دے تو قدرتی نظاروں کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں، تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، مشکل برداشت کریں اور انجوائے کریں. ابراہیم جوتے گیلے نہیں کرنے، ادھر صاف راستے سے گزرو. یہ جی 2 گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں ڈور. ٹھیک ہے جی، اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے، وضو کریں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے کا سفر کریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. یہ دیکھیں کیا نظارے ہیں، لش گرین ایریا ہے اور بہتا پانی ہے. جی آ گیا میں 1 منٹ آ گیا. تھوڑا سا ہاتھ پھیلا کے تھوڑا سا دیکھو یہاں پہ، اس پہ یقین کریں. یہی مزہ ہے سفر کا.